یہ بات کتنی عجیب ہے کہ تاریخ کے سب سے بے رحم حکمرانوں میں سے ایک جوزف اسٹالن اپنی زندگی کی شروعات میں ایک پادری بننا چاہتا تھا۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس شخص کی کہانی کو اتنا پیچیدہ اور حیران کن بناتا ہے۔ ایک ایسا نام جس کے ساتھ طاقت، ترقی اور ناقابل تصور ظلم کی داستانیں جڑی ہیں۔ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ غربت میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے نکلا تھا، تاریخ کا سب سے خوفناک حکمران کیسے بن گیا؟ چلیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس شخص کی کہانی کو سمجھتے ہیں جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو شروعات کرتے ہیں جوزف اسٹالن سے۔ اس نے تقریباً 3 دہائیوں تک یعنی 1924 سے 1953 تک سوویت یونین پر حکومت کی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس نے نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کا اصل نام یوسف ویسریانووچ جگاشویلی تو شاید ہی کسی نے سنا ہو، لیکن اس کا اپنایا ہوا نام اسٹالن، جس کا مطلب ہے فولاد کا آدمی، آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے، اور یہ نام اس نے اپنی انقلابی سرگرمیوں کے دوران خود اپنے لیے چنا تھا۔ تو یہ فولاد کے آدمی آخر بنا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں اس کی ابتدائی زندگی کو دیکھنا ہوگا، جہاں کے حالات نے اس کی شخصیت اور نظریات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تراشا تھا۔ اس کا بچپن غربت اور تشدد میں گزرا۔ باپ شرابی اور بہت سخت مزاج تھا۔ اسی ماحول سے بچانے کے لیے اس کی ماں نے اسے پادری بننے کے لیے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا، ایک بہتر مستقبل کی امید میں، مگر وہاں مذہب کی پناہ میں اسے ایک ایسا نظریہ ملا جو مذہب کے بالکل خلاف تھا، مارکسزم۔ بس پھر کیا تھا، مدرسے کی 4 دیواری سے ہی اس کے انقلابی سفر کی شروعات ہو گئی۔ وہ ولادیمیر لینن کی بولشوک پارٹی کا حصہ بنا اور پھر 1917 کے مشہور روسی انقلاب میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انقلاب تو آ گیا، مگر اصل کھیل تو اب شروع ہونا تھا، اقتدار کا کھیل۔ اسٹالن نے کیسے بہت ہی میتھوڈیکل طریقے سے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹایا اور سوویت یونین کا واحد حکمران بن بیٹھا۔ 1924 میں لینن کی موت کے بعد اقتدار کی شطرنج بچ گئی۔ اسٹالن نے ایک شاطر کھلاڑی کی طرح ایک ایک کر کے اپنے تمام حریفوں کو، خاص طور پر اپنے سب سے بڑے مخالف لیون ٹروٹسکی کو، منظر سے ہی غائب کر دیا، اور 1928 تک وہ اس کھیل کا بلا شرکت غیر بادشاہ بن چکا تھا۔ اور پھر شروع ہوا سوویت یونین پر اس کا آہنی شکنجہ، ایک ایسا دور جس میں ایک طرف تو ترقی کے بڑے بڑے منصوبے تھے، لیکن انہی کے سائے تلے انسانیت سسک رہی تھی۔ ملک نے بے مثال ترقی بھی دیکھی اور ناقابل تصور تباہی بھی۔ اسٹالن کے دور کی تصویر کے 2 بالکل مختلف رخ ہیں۔ ایک طرف اس نے زبردستی زراعت کو اجتماعی بنایا، بڑی بڑی فیکٹریاں اور ڈیم بنوائے، اور سوویت یونین کو ایک صنعتی اور فوجی سپر پاور بنانے کا جنون تھا۔ تو دوسری طرف گریٹ پرچ کے نام پر لاکھوں لوگوں کو یا تو قید کر دیا گیا یا پھر مار دیا گیا۔ جنرل، سیاستدان، عام شہری، کوئی بھی اس کے شک کے دائرے سے محفوظ نہیں تھا۔ اور یہ تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس شخص نے اپنے ہی کروڑوں لوگوں پر ظلم کیا، اسی نے دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کو ہرانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور اسی فتح نے سوویت یونین کو دنیا کی دوسری سپر پاور بنا دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ سپر پاور کی بنیاد میں کیا تھا؟ آئیے اسٹالن کی میراث کے اس تاریخ پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جس کی قیمت کروڑوں انسانوں نے اپنی جان سے چکائی۔ 2 کروڑ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ان گنت انسانی زندگیوں، خوابوں اور خاندانوں کی تباہی کی ایک دردناک کہانی ہے جو اسٹالن کی پالیسیوں کا نتیجہ تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ترقی اتنی بڑی قیمت پر جائز ہو سکتی ہے؟ خوف اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے کئی طریقے تھے۔ گلاگ کے برفانی کیمپ جہاں لوگوں سے جبری مشقت کروائی جاتی تھی، جان بوجھ کر پیدا کیے گئے قحط، خفیہ پولیس کا ہر طرف پھیلا ہوا جال، اور ایک مستقل خوف اور بے یقینی کی فضا۔ اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے عوام پر اس کی گرفت مضبوط رہے۔ جب 5 مارچ 1953 کو اس کی موت ہوئی تو کچھ لوگ سچ میں روئے، کیونکہ اسے ایک عظیم رہنما مانتے تھے، لیکن کروڑوں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ دہشت کا ایک طویل دور آخر کار ختم ہوا۔ اس کی موت پر یہ 2 بالکل مختلف رد عمل ہی اس کی پوری کہانی کا خلاصہ ہیں۔ تو آخر میں تاریخی کتابوں میں جوزف اسٹالن کا مقام کیا ہے؟ کیا وہ ایک ہیرو تھا جس نے اپنے ملک کو ایک سپر پاور بنایا، یا ایک ظالم آمر جس نے انسانیت کو کچل کر رکھ دیا؟ اسٹالن کی شخصیت تضادات کا ایک مجموعہ تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں انتہائی ذہین، بے حد بے رحم اور شکی مزاج اور اقتدار کا بھوکا تھا۔ بلا شبہ وہ تاریخ کے سب سے متنازع رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ اسٹالن کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بے لگام طاقت کس قدر تباہی لا سکتی ہے،
اور یہ سوال کہ تاریخ کو ایک ایسے شخص کو کیسے یاد رکھنا چاہیے جس نے ایک سپر پاور کی بنیاد لاکھوں لاشوں پر رکھی، شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔